کو ہندوستان کے پرائم منسٹر نے بھی بلایا تو ہم چلے آئے. ہم کو اٹل بہاری واجپئی جی نے بھی جب رمضان سیز فائر کے بعد آر کے مشرا جی کو اپنا انٹرلوکیٹر بنایا تھا تو یونائٹڈ حریت تھی، اس نے اس کے ساتھ بات کی اور اس کے ساتھ جو ٹیم تھی تو ہم سارے لوگ جو کشمیری یونائٹڈ حریت لیڈرشپ تھی وہ چلی آئی. تو بیسیکلی ایک کریڈٹ دے دیجئے کشمیری لوگوں کو، جب مذاکرات اور یہ بتایا گیا کہ ہم جی پیس پروسیس سے مسئلے کو حل کریں تو کشمیری لوگ دوڑ کے یاسین صاحب، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کا نمک کھاتے ہیں، یہاں کی روٹی کھاتے ہیں، یہاں کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، یہاں کا پانی پیتے ہیں، لیکن بات کرنے کے لیے بار بار پاکستان بھاگتے ہیں. ہم دونوں ملکوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی 1947 سے کشمیری قوم اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے. کشمیری لوگوں کی ایک مشترکہ آواز ہے، ہم ڈسپیوٹ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں بلکہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرو. اس لیے ہم بار بار پاکستان بھی اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں میں ایک واحد کشمیری لیڈر ہوں، شاید کوئی مسلم لیڈر نہیں مل سکتا ہے آر ایس ایس کو. میں نے آر ایس ایس کے ساتھ بھی 5 گھنٹے کی طویل میٹنگ کی تھی 2010 میں. یاسین صاحب، تو ہم ان کے پاس بھی چلے آئے تاکہ کشمیر کے مسئلے کا کسی قسم کا حل نکلو. لیکن آپ اس پاکستان سے بات کرتے ہیں جو اسامہ بن لادن کو پناہ دیتا ہے. دیکھیے رجت جی، آپ کو ہندوستان کے ساتھ جب ہم ان کے بلاوے پہ چلے آئے تو آپ کو آبجیکشن نہیں ہے. جب وہ بلائے جن کو آپ فریق مانتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، اس وقت آپ کہتے ہیں آپ جی ان کے ایجنٹ ہیں. پھر تو پاکستان کا بھی کوئی اسی طریقے سے صحافی ہوگا، جب ہم ہندوستان جاتے ہیں وہ کہے گا جی آپ ہندوستان کے یاسین صاحب، جو آدمی تو یہ کشمیری لوگوں کی جو یہ حالت بنائی گئی کہ بھائی یہاں جائیں تو آپ کو کہیں گے جی ہندوستانی ایجنٹ، ادھر جائیں گے تو آپ کو کہیں گے پاکستانی ایجنٹ. آپ بھول رہے ہیں، ہندوستان نے کبھی ٹیررزم کو بڑھاوا نہیں دیا. اسامہ بن لادن پاکستان میں پکڑا گیا تھا، داؤد ابراہیم کراچی میں رہتا ہے، حافظ سعید لاہور میں گھومتا ہے. یہ سب آتنکوادی ہیں جو پورے دنیا میں ریکگنائزڈ ہیں. دیکھیے یہ جو معاملات ہیں، یہ معاملات ہندوستان اور پاکستان کے دوسرے ایشوز سے ریلیٹڈ ہیں. پھر اگر ہندوستان کو یہ زیادہ کنسرن ہے تو ہندوستان کیوں نکلا ہے پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ یا تو ہندوستان کا ایک واضح موقف ہو. ہندوستان نے بات چیت کینسل کی، کشمیریوں سے کی ملے. انہوں نے یہ نہیں اس پہ بات چیت کینسل نہیں کی کہ حافظ سعید جی کھلے عام گھوم رہے ہیں لاہور میں، اسامہ بن لادن جی پکڑے گئے پاکستان میں، داؤد ابراہیم جی کراچی میں بیٹھے. انہوں نے اس پہ بات چیت کینسل نہیں کی. یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں بھی تو اگر یہ موقف میرا بھی یہی ہے، اگر موقف یہ ہے تو پھر تو کھلے عام ہندوستان کہے ہم نے ان ایشوز پہ بات چیت کی ہے. لیکن ہندوستان کا جو یاسین موقف صاحب، ہے، میں تو آپ سے جو پوچھ رہا ہوں سرکار کی طرف سے نہیں، ہندوستان کی جنتا کی طرف سے پوچھ رہا ہوں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں. جب پاکستان ہمارے سینک ہیمراج کو پکڑ لیتا ہے، اس کا سر کاٹ کر کے باڈی بھیج دیتا ہے، پاکستانی سینک اس کا سر لے جاتے ہیں تو بہت درد ہوتا ہے ہندوستان کے لوگوں کو. اور آپ جب اس پاکستان سے بات کرتے ہیں تو بہت ناراضگی ہوتی ہے. جب آپ کو اس چیز پہ یا ہندوستان کے لوگوں کو بہت درد ہوتا ہے تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ کیوں بات کریں؟ آپ نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہاں کیوں بلایا تھا؟ پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہاں یہ کہنے کے لیے بلایا تھا کہ خرافات بند کر دو. دیکھیے یہ پرسپشنز ہیں کہ کون کس طریقے سے پروجیکٹ کرتے ہیں. جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ یاسین ملک کو ڈپلومیٹک سپورٹ دیتا ہے، مورل سپورٹ دیتا ہے، تو پھر ہندوستان کی سرکار کو پرائم منسٹر کو بلا کے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کام بند کرو. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں اور بھی ملک تھے جن میں امریکہ، برطانیہ، تو وہ بھی تو کشمیری لوگوں سے ملتے ہیں. یورپین یونین کے لوگ کشمیری لوگوں لیڈروں سے ملتے ہیں، اور ہندوستان کی حکومت نے تو ان کو بھی انگیج کیا ہم سے ملنے کے لیے. لیکن جو اپنے یہاں ٹیررسٹ کو پناہ دیتے ہیں،
جو اوسامہ بن لادن کو جگہ دیتے ہیں, جو ہندوستان کے خلاف پراکسی وار کریٹ کرتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں. ان کو کیسے بھول جائیں گے, ان سے کیسے بات کریں گے؟ اور آپ ان سے بات کرتے ہیں, اور آپ ان سے ڈپلومیٹک سپورٹ لیتے ہیں, ان سے مورل سپورٹ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو بات آپ نے کی ان کے ساتھ. دیکھیے, اٹل بہاری واجپئی جی نے پہلے لاہور گئے, انہوں نے بات چیت کی نواز شریف کے ساتھ, وہاں پر انہوں نے مینار پاکستان پہ تقریر کی, اور مینار پاکستان پہ انہوں نے کہا کہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے مسئلہ کشمیر کو حل کر. اس کے بعد انہوں نے کشمیریوں سے بات یہ سوچ کے کہ شاید یہ اچھی باتیں سن کے کچھ پاکستان کو عقل آ جائے گی. تو میں اور واجپئی صاحب نے اتنی اچھی بات کی جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پاکستان نے کارگل پر حملہ کر دیا. دیکھیں, میرا بھی یہ موقف ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جی ان چیزوں میں ملوث ہیں, تو پھر کیوں ہندوستان ان کے ساتھ بات کرنی؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کبھی پاکستان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے کہ وہ آتنکواد کی فیکٹری اپنے یہاں بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں پاکستان سے پوچھتے کہ اس نے کیوں داؤد ابراہیم کو اپنے یہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ آپ کیوں نہیں پاکستان سے پوچھتے کہ کیوں بار بار سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے؟ دیکھیے, آپ کیوں نہیں اپنی گورنمنٹ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہندوستان میں جب اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو کریکٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بھی گورنمنٹ ہے, دیکھیے یہ آپ کا بھی کانسٹیٹیوشن ہے. دیکھیے ان کا ایک پرسپشن ہے, میرا اپنا پرسپشن ہے, ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہے, یہ جو بات کہے یہ بات کرے. لیکن میرا ایک سوال ہے, ہم نے جب بندوق کی موومنٹ شروع کی کشمیر میں, زیادتیوں کے خلاف تھی, حالانکہ یہ ملک جو ہیں, جس ملک میں گاندھی پیدا ہوا ہے, جس نے پوری دنیا کو درس دیا کہ اگر مسائل ہیں تو ان کو پرامن جدوجہد سے حل کرو. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس گاندھی کی دیش میں, when I try to find out in the land of Gandhi, the soul of Gandhi, I could not find him anywhere. تو ہم کو بندوق کی تحریک شروع کرنی پڑی. اس کے بعد کشمیر میں بندوق کا انقلاب آیا, میں گرفتار ہوا. اس وقت ہندوستان نے امریکہ کو, برطانیہ کو, یورپین یونین میں جیل میں تھا, یہاں آل انڈیا میڈیکل یونیورسٹی, ان کو لایا ہم سے بات کرنے کے لیے, ہندوستانی سول سوسائٹی کو لایا. آپ پرامن تحریک شروع کی, ہم نے پرامن تحریک شروع کی, تب سے لے کر اب تک. اس کے بعد میرے 600 ساتھیوں کو قتل کیا گیا, مجھے 300 بار اس کے بعد جیل بھیج دیا گیا. اس کے بعد مجھے انٹراگیشن سینٹر میں, میرا یہ جو رائٹ ایئر ہے اس کی ہیئرنگ بھی ختم ہو گئی ہے. میرے اوپر 6 جان لیوا حملہ ہو گئے. یہ تو سیز فائر کے بعد بھی سٹیٹ کا تشدد, سٹیٹ کا ظلم. ابھی آپ نے دیکھا کشمیری لوگوں نے 2008 میں پورا پرامن انقلاب لایا تھا. ایک ٹرانزیشن ہوئی تھی کشمیری قوم کی, فرام وائلنٹ موومنٹ نان وائلنٹ ڈیموکریٹک موومنٹ. تو اس کے اوپر کیا ہوا, 72 لاشیں ہم کو ملی, 2009 میں 45 لاشیں ہم کو ملی, 2010 کے انقلاب میں 128 لاشیں ملی. یہ پرامن تحریک پہ فوجی طاقت استعمال ہوئی. تو آپ جس قوم کو پرامن تحریک میں بھی باڈی بیگز دیتے ہیں, تو آپ اس قوم کو کہیں بندوق کی طرف تو نہیں دھکیل رہے. یاسین صاحب, یہاں پر آپ کو ظلم بھی دکھتا ہے, باڈی بھی دکھتی ہے, لاشیں بھی دکھتی ہیں. پاکستان میں جو ہو رہا ہے کچھ نظر نہیں آتا. وہ یہاں پر اجمل قصاب کو اسلحہ لے کر بھیجتے ہیں اور بے گناہ ہندوستانیوں کو, معصوم ہندوستانیوں کو قتل کر کے جاتے ہیں. آپ تو آواز نہیں اٹھاتے. دیکھیے, جو بمبئی ہوا, میں اس وقت جیل میں بھی تھا, بٹ اٹ از آن ریکارڈ, میں ہی نہیں, کشمیر میں جتنے بھی تحریک سے جڑے ہوئے لیڈر چھوٹے بڑے ہیں, جب بمبئی کا واقعہ ہوا سب نے اس کو کنڈم کیا, اور سب نے کہا بس کافی ہو گیا, کنڈیم کر دیا, ختم بات. سب نے یہ کہا اٹ از اے بروٹل کلنگ, واٹ ایلس یو وانٹ فرام اس. انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ ایک حادثہ ہوا جس میں لوگ مارے گئے. دیکھیں, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہے, وہ اس کو حادثہ نہیں مانتے, وہ ہندوستان پر حملہ مانتے ہیں. ایک بروٹل کلنگ ہوئی, ایک بروٹل کلنگ ہوئی. اور آپ اس وقت کے اخبارات نکال لیجئے,
میں صرف اپنے آپ کی بات نہیں کروں گا، کشمیر میں جتنے بھی تحریک کے لیڈر ہیں چھوٹے بڑے، ایک ایک نے بمبئی کے اس ایشو کو کنڈم کیا اور کہا دیکھیں، میں آپ سے صرف کہہ رہا ہوں کہ جو ملک ایسی بروٹل کلنگ کرتا ہے